حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ جنات ان سے خوف کھاتے تھے اور ان کے حکم کی پوری پابندی کے ساتھ تعمیل کرتے تھے۔ یا خدا مدد، یا خدا مدد۔ یہ داستان اس عظیم شان و شوکت والے پیغمبر حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی ہے، جنہیں اللہ تعالی نے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ ہواؤں، پرندوں اور سب سے طاقتور مخلوق جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی بادشاہت کا مقصد صرف دنیاوی حکومت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مقدس مرکز کی تعمیر تھی، جسے لوگ مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس ڈھانچے کی تعمیر کے لیے اپنی فوج کے سب سے سرکش اور طاقتور جنوں کو مقرر کیا تھا۔ یہ جنات اتنے طاقتور تھے کہ انسانوں سے زیادہ تیزی اور مہارت سے کام کرنے کی قدرت رکھتے تھے، مگر یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے عطا کیے ہوئے رعب اور ان کے حکم کے خوف کے زیر اثر تھے۔ یہ جنات سخت تھکا دینے والی مزدوری میں لگے ہوئے تھے، لوہے کو پگھلاتے، پتھروں کو تراشتے اور ان پتھروں کو اٹھا کر میلوں دور سے لے کر آتے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا، کہیں بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نگاہ غضب ان پر نہ پڑ جائے۔ چلو نہیں تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ڈر ہی انہیں زنجیروں کی طرح باندھے ہوئے تھا، ورنہ ان کی فطرت میں یہ مزدوری اور غلامی ہرگز گوارا نہ تھی، اور انہیں پتا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی سستی کریں گے تو انہیں بھیانک عذاب جھیلنا پڑے گا۔ ابھی تعمیر کا کام اپنی آخری منزلوں میں تھا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر جناتوں کو ان کے انتقال کی خبر ہو گئی تو وہ ایک لمحے میں کام چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے اور مسجد اقصی کا یہ مقدس کام ادھورا رہ جائے گا، اور یہ آپ کو کسی بھی حال میں منظور نہ تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کے اعزاز اور اس مقدس مقصد کی تعمیل کے لیے ایک عجیب و غریب پردہ ڈال دیا۔ اپنے انتقال کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کے اندر اپنے محراب میں اپنی چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی روح پرواز کر گئی، مگر جسم اسی چھڑی کے سہارے جوں کا توں کھڑا رہا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایک ایسی صورت تھی گویا وہ زندہ ہیں، کام کا معائنہ کر رہے ہیں اور کسی بھی لمحے اپنا حکم سنا سکتے ہیں۔ جناتوں کی نگاہیں بار بار اس کھڑے ہوئے سائے کی طرف اٹھتی تھیں۔ انہیں ذرا بھی شک نہ ہوا کہ ان کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس خوف نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ہر روز ہر گھڑی پہلے سے زیادہ تیزی اور لگن سے کام کرتے رہیں۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ جنات کام کرتے رہے، پسینہ بہاتے رہے۔ آخرکار اللہ نے اس پردے کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے ایک دیمک ان کی چھڑی کے نچلے حصے میں لگ گئی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقدس جسم ٹکا ہوا تھا۔ جب دیمک نے اس چھڑی کو اندر ہی اندر کھا کر کھوکھلا کر دیا تو ایک روز چھڑی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی اور چرمرا کر ٹوٹ گئی۔ چھڑی کے ٹوٹتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گرا۔ یہ منظر دیکھتے ہی جنات کی دنیا تھم گئی اور ان کے دل سے خوف ریت کی طرح جاتا رہا۔ انہیں معلوم ہوا کہ جس بادشاہ کے ڈر سے وہ 1 سال تک سخت مزدوری کرتے رہے، وہ تو کب کا انتقال فرما چکا تھا۔ پیارے دوستوں، اللہ ہی علم الغیب ہے۔ جنات اور انسان غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر انہیں ذرا بھی علم غیب ہوتا تو انہیں یہ ضرور پتا ہوتا کہ بادشاہ سلیمان کا انتقال 1 سال پہلے ہو چکا ہے اور وہ فوراً کام چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے
कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा।